قرآن مجید سینے پر. مثلا یہ ترجمہ معروفہ بات ذہن میں لائیں، یہ ترجمہ معروفہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا میں غم نہ قیامت میں غم. جمہور مفسرین کا مزاج یہ ہے، لیکن رازی نے بات نہیں کی ہے جناب. فخر الدین رازی تفسیر کبیر اس نے بتایا کہ خوف ہوتا ہے اپنا اور غم ہوتا ہے کسی کا. فرمایا خوف ہوتا ہے اپنا اور غم ہوتا ہے کسی کا، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا سام بنتے دیکھا سہمی تقاضۂ فطرت کے تحت، فرمایا لا تخف موسیٰ اپنی فکر نہ کر، لا یخاف لدی المرسلون، میرے انبیاء کرام و رسول جو ہیں وہ نہیں ڈرا کرتے. اس آیہ کریمہ میں لا تخف یعنی خوف کا اطلاق آیا ہے اپنی ذات کے لیے. تو خوف کا معنی ہے اپنا غم اور حزن. 6 آیتیں قرآن مجید کی میرے ذہن میں ہیں، جن میں سے ایک لاؤں گا اس وقت سٹیج پر. 6 آیتیں قرآن مجید کی یہ بتاتی ہیں کہ حزن نام ہے کسی دوسرے کا غم. اس لیے کہ قرآن مجید نے بتایا لا تحزن ان اللہ معنا. جب امام الانبیاء نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فرمایا لا تحزن غم نہ کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق کو جو حزن تھا جس کا معنی غم کیا گیا ہے، بتائیے صدیق کو اپنا غم تھا یا غم مصطفیٰ تھا؟ اگر ایسے ہی ہے، جبکہ ایسے ہی ہے کہ انہیں غم مصطفیٰ تھا، اب آیت کا معنی یہ بنے گا الا ان اولیاء اللہ، اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں اپنا غم ہوتا ہے نہ اپنوں کی فکر ہوتی ہے. فرمایا نہ اپنا نہ اپنوں کی فکر، اس لیے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی بساط کے مطابق اپنی مریدوں کی تربیت بدرجہ اتم کر دے اپنی بساط کے مطابق، میں سمجھتا ہوں. اب ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا حضرت گرامی، مزاج یا شریعت کچھ کہنے کی اجازت شاید نہ دیتی ہو، لیکن احقاق حق یا بطور تمثیل بات کو نقل کرنا شرعاً اس کی اجازت ہے. ہم نے درجنوں اولیاء کرام دیکھے، درجنوں خلافت زدگان دیکھے، خلافت یافتگان دیکھے، مگر پورے برطانیہ میں صرف اور صرف ایک واحد فرد کلندر ہیں جن کے مریدین سراپا نقشِ سیرت مصطفیٰ ہے. میں اس لیے کہنا چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ ان کی خوشامد، میں چاہوں گا کہ باقی مشائخ نقل کریں، ان کی تربیت کریں. کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ 22 کمرے بابا فرید کے ہاں تربیت گاہیں نہ تھی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ سینکڑوں کمرے تربیت گاہیں نہ تھی؟ معنی یہ تھا، ایک دور تھا کہ جو مریدوں کی تربیت کرتے تھے، آج اگرچہ وہ کم ہیں مرور زمانہ کے تحت، مگر میں سمجھتا ہوں نسبتاً غنیمت سمجھیے اس انسان کو، اس مرد کلندر اور مرد کامل کو، کہ خدا بندے قدوس نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی مریدوں کی تربیت اس طرح بتائی کہ ملک بھر میں چلتا ہوا آدمی سمجھ آ جاتا ہے یہ صوفی صاحب کا مرید ہے. یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے کہ راضی کا وہ مزاج و ترجمہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء کرام انہیں کہتے ہیں جسے نہ اپنی فکر ہوتی ہے نہ اپنوں کی فکر ہوتی ہے. اپنی اس لیے نہیں کہ جب وہ آدمی مرضی مولا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو یقیناً وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا سارا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اپنی فکر جاتی رہتی ہے. اور اپنوں کی فکر کا معیار یہ ہے کہ یقیناً اگر آدمی تربیت تامہ کرے اور انہیں سراپا صورت اور سیرت نقشہ مصطفیٰ بنا ڈالے، تو میں سمجھتا ہوں اپنی وسعت کے مطابق یقیناً یہ بات انتہائی اہم ہے. میں اسی آیت کے ترجمے پر اکتفا چاہوں گا. خدا بندے قدوس نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی اسے کہتے ہیں جسے نہ اپنی فکر ہو اور نہ اپنوں کی فکر ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو جن کی نسبت آپ کے ساتھ ہے۔ خدا بندے قدوس آپ کا سایہ مریدوں پر بالخصوص، اہل سنت پر بالعموم مدتوں قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کہ آج اس محفل میں خاص کر کے مغرب سے پہلے عصر کے بعد جلوس میں شامل ہو کر جو سکون اور اطمینان حاصل ہوا واللہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت کی زیارت ہوئی دربار عالیہ نقشبندیہ مہری شریف میں، تو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہوئی کہ ایسا باکمال انسان کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر یقیناً فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہوتا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا رأوا ذکر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والحمد۔ اس پاک آستانے دی حاضری اللہ قبول فرما کے میرے واسطے اور تواڈے واسطے ذریعہ شفاعت و نجات بنائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج تیسری مرتبہ خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بات تصنع بناوٹ دی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ واقعی اے او مرد خدا دا چہرہ ہے جنہوں دیکھیاں خدا دا ذکر اور خدا دی یاد زبان تے جاری ہو جاندی ہے۔ جلال کا بے پایاں لطف و شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی اس بارونق شام میں ہمیں اس روحانی نورانی وجدانی محفل میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ یہ نشست جو صبح 11 بجے سے جاری ہے، اب اس میں محفل ذکر محبوب کبریا کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ جو چند ثناخان رسول کی فہرست میرے پاس ہے، ان میں سے پہلے ثناخان رسول کو دعوت دوں۔ حضور خواجہ خواجگان صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی کے مریدین کی نظر ایک قطع کر رہا ہوں کہ صحیح کامل پیر دے درباجوں کتے خیر دا ٹکڑا پیندا نہیں۔ صحیح کامل پیر دے درباجوں کتے خیر دا ٹکڑا پیندا نہیں۔ در دا جیڑا سگ ہووے او کرتے کاٹ دا رہندا نہیں۔ صحیح کامل پیر دے درباجوں کتے خیر دا ٹکڑا پیندا نہیں، تے در دا جیڑا سگ ہووے کرتے کاٹ دا رہندا نہیں۔ سونا مکھڑا مرشد کامل دا ہے مظہر پاک مزمل دا۔ سونا مکھڑا مرشد کامل دا ہے مظہر پاک مزمل دا۔ جنہیں سونا پیر پچھان لیا پھر رب بھی رکیا رہندا نہیں۔ پتہ آپ نو حالاں دا، پتہ آپ نو حالاں دا، مندیاں نو گل لاؤن
का